معزز ویورز اور سامعین السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سفری دنیا مظہر کریم ایم اے کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو آئیے میں آج آپ کو اسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 7 کی جانب لے چلتی ہوں. تو پھر کیسے معلومات حاصل کی جائیں؟ صفدر نے کہا. یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی لیے تو میں تمہیں فون کیا ہے کہ تم اس سلسلے میں کوئی طریقہ بتاؤ. جولیا نے کہا. میں تو اس عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہے جسے اس قدر تفصیل سے سب کچھ معلوم ہے. صفدر نے کہا. اس کی بات چھوڑو، یہ ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی شانتی کی رشتہ دار ہو اور مجھے ٹکر دینے آ گئی ہو. جولیا نے کہا. لیکن اسے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمران کے سلسلے میں کوئی تشویش ہو سکتی ہے؟ صفدر نے کہا. ہو سکتا ہے کہ عمران نے اس لڑکی شانتی کو میرے متعلق بتایا ہو اور شانتی نے اس عورت کو بتا دیا ہو. جولیا نے کہا. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کنفرم ہو چکی ہیں کہ ایسا ہوا ہے. صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا. میں تو صرف تمہاری بات کا جواب دے رہی تھی، کنفرمیشن تو کرنی ہے. بہرحال جولیا نے کہا. ایسا کریں کہ جوزف سے بات کریں، کیونکہ جب میں کار پہنچانے رانا ہاؤس کیا تو جوزف نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کار کہاں سے ملی ہے. میں نے جب اسے بتایا تو اس نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اس کا اندازہ بھی یہی تھا. اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہ تھا، اس لیے میں مزید بات کیے بغیر واپس چلا آیا تھا. لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ جوزف کو لازماً اس چکر کا علم ہوگا. صفدر نے کہا. تو پھر کرو بات جوزف سے، جولیا نے بے چین سے لہجے میں کہا. تو صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی. رانا ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، لیکن صفدر پہچان گیا تھا کہ بولنے والا جوانا ہے. میں صفدر بول رہا ہوں. جوانا. جوزف کہاں ہے؟ صفدر نے کہا. جوزف کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آج کل وہ ماسٹر کو 4 سینگوں والے شیطان دیوتا سے بچانے کے لیے کسی نامعلوم جگہ پر کوئی کارروائی کر رہا ہے، اس لیے صبح چلا جاتا ہے اور شام کو اس کی واپسی ہوتی ہے. جوانا نے جواب دیا. تو صفدر کے ساتھ ساتھ جولیا جو لاؤڈر پراس کی ساری بات سن رہی تھی، دونوں چونک پڑے. 4 سینگوں والے شیطان سے بچانے کا کیا مطلب؟ صفدر نے کہا. مطلب تو میری سمجھ پہ بھی نہیں آیا صفدر صاحب. یہ مشرق تو واقعی ہی انتہائی پر اسرار زمین ہے. جب سے میں یہاں آیا ہوں میری تو عقل ہی معاف ہو کر رہ گئی ہے. جوانا نے کہا. کیا عمران صاحب کے ساتھ کوئی نیا چکر چل پڑا ہے؟ صفدر نے کہا. چکر کیا بتاؤں، آج بھی مجھے خیال آتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آتا. لیکن جو کچھ ہوا چونکہ میرے سامنے ہوا تھا، اس لیے اس کے باوجود میری عقل اس سارے چکر کو تسلیم نہیں کرتی. جوانا نے کہا. ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی مجھے بھی تو بتاؤ. صفدر نے کہا. لمبی کہانی ہے، پر اسرار سا چکر تھا. جوانا نے کہا. کچھ تو بتاؤ. صفدر نے کہا. ہونا کیا تھا، ایک روز اچانک سلیمان رانا ہاؤس آیا اور اس نے کہا کہ وہ ماسٹر کو تلاش کر رہا ہے. اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کی ڈوری تھی جس میں کوئی بیج پرویا ہوا تھا. اس کا کہنا تھا کہ یہ ڈوری اور بیج ماسٹر کے بستر سے ملا ہے، اور ماسٹر کا رویہ بھی عجیب تھا. ماسٹر نے بقول سلیمان کے اس روز صبح کو نہ ہی نماز پڑھی اور نہ ہی مقدس کتاب کی تلاوت کی اور نہ ہی اپنی عادت کے مطابق سیر اور ورزش کے لیے گئے، بلکہ سوتے رہے. سلیمان کے جگانے پر انہوں نے سلیمان کو بری طرح جھڑک دیا اور پھر عادت کے خلاف غسل کیے بغیر انہوں نے ناشتہ کیا اور فلیٹ سے چلے گئے. پھر سلیمان کو وہ ڈوری اور بیچ ملا. بیچ میں سے واقعی ہی انتہائی ناگوار سی بو آ رہی تھی. جوزف نے اس بیچ کو سونگھ کر فوراً کہہ دیا کہ ماسٹر پر 4 سینگوں والے شیطان دیوتا کا قبضہ ہو گیا ہے، اور پھر سلیمان کے ساتھ ماسٹر کو تلاش کرنے چل پڑا. مجھے بھی تجسس ہوا تو میں بھی ساتھ چل پڑا. سلیمان مجھے کسی مرگھٹ پر لے گیا. اس کے بقول ماسٹر رات کو 12 بجے مرگھٹ کیا تھا. اسے یہ بات کسی مستان بابا نے بتائی تھی، لیکن مرگھٹ پر تالا لگا ہوا تھا. وہاں ایک آدمی آ گیا. وہ ہمیں ایک گلی میں رہنے والے ایک آدمی کے پاس لے گیا. اس آدمی نے کہا کہ ماسٹر پر سفلی طاقتوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ طاقتیں بڑی ہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی نے مہاراجہ بازار میں کسی اسٹار ڈرائی کلیننگ کی دکان کا پتہ دیا کہ وہاں کوئی رفوگر رہتا ہے، اس سے ہم ملے. ہم وہاں گئے. مجھے تو چونکہ ان ساری باتوں پر یقین نہ تھا، اس لیے میں تو جوزف کے ساتھ ایک ریستوران میں ٹھہر گیا، جبکہ سلیمان اکیلا چلا گیا. پھر سلیمان واپس آیا اور اس نے بتایا کہ ماسٹر ریلوے بازار کے عقب میں واقع کچرا گھر میں پڑا ہوا ہے. ہم وہاں پہنچ گئے اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جوزف اور سلیمان کچرا گھر کے اندر سے ماسٹر کو بے ہوشی کی عالم میں اٹھا کر لا رہے ہیں.
ماسٹر کا سارا لباس غلاظت سے لتڑا ہوا تھا۔ پھر سلیمان نے وہاں موجود جنگلی پودے، جسے وہ آگ کے پودے کہہ رہا تھا، ان کی ٹہنیاں توڑی۔ ان ٹہنیوں سے سفید سا دودھ نکلتا تھا۔ وہ دودھ اس نے اس ڈوری اور بیج پر لگایا اور پھر اس ڈوری اور بیج کو جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر وہ ٹہنیاں اور ماسٹر کو لے کر ہم رانا ہاؤس آ گئے۔ یہاں سلیمان نے دھاگے لے کر ان ٹہنیوں کا ہار بنایا اور ماسٹر کے گلے میں پہنا دیا۔ پھر ہم نے ماسٹر کا لباس اتار دیا کیونکہ اس سے شدید بو آ رہی تھی۔ ماسٹر بدستور بے ہوش تھے اور ان کے گلے میں ٹہنیوں کا ہار ڈالنے کے بعد انہیں ہوش آ گیا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان کی یادداشت غائب ہو گئی ہو، انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ وہ رات کو مرگھٹ پر گئے تھے، وہاں بے ہوش ہو گئے اور اب انہیں ہوش آیا ہے۔ حالانکہ اس دوران وہ فلیٹ بھی گئے اور وہاں سوئے رہے۔ پھر اٹھ کر وہ ساری کارروائی ہوئی جو سلیمان نے بتائی تھی، لیکن ماسٹر کو کچھ یاد نہ تھا۔ پھر ماسٹر نے غسل کیا، دوسرا لباس پہنا اور رانا ہاؤس سے کار لے کر وہ سلیمان کو ساتھ بٹھا کر چلے گئے۔ بس مجھے تو اتنا معلوم ہے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، عجیب واقعات ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں خود عمران صاحب سے بات کر لوں گا۔ شکریہ، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ جولیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت لکشمی نے جو کچھ بتایا ہے وہ 100% درست ہے، اور عمران اب اس حد تک گر چکا ہے میں ایسے گولی مار دوں گی۔ جولیا نے اچانک پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، یہ ضرور کوئی پراسرار چکر ہے مس جولیا، عمران صاحب سے کوئی حرکت سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ صفدر نے کہا، کوئی پراسرار چکر نہیں ہے، یہ سب بدماشی ہے اور بس۔ جولیا نے کہا، کیا فون نمبر بتایا تھا اس عورت نے اپنا؟ صفدر نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ میں اب خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ میں کر لوں گی اس سے خود بات اب، بلکہ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا تاکہ میں اس شانتی سے ملوں، اس لڑکی سے جس کے پیچھے عمران پاگل ہو رہا ہے۔ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ عورت بھی آپ کو ملوا سکتی ہے، اس کا فون نمبر بتائیں۔ صفدر نے کہا، میں خود فون کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ آئے ہی نہ۔ جولیا نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ شیام بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اجنبی سی آواز سنائی دی، میرا نام جولیا ہے، تمہاری ہمسائے لکشمی میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے تمہارا نمبر دیا تھا کہ اگر میں اس سے ملنا چاہوں تو تمہیں فون کر دوں۔ جولیا نے کہا، جی بہتر، آپ کا پیغام لکشمی تک پہنچا دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے وہ کب ملے، کاش میں اس سے پتہ پوچھ لیتی۔ جولیا نے بے چین سے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے مس جولیا کہ یہ اسی طرح کا کوئی چکر ہے جیسا پہلے بلیک ورڈ والے کیس میں چلا تھا۔ صفدر نے کہا، کوئی چکر نہیں ہے، بس کمینگی ہے، کمینگی، اور اب وہ لڑکی بھی اور عمران بھی دونوں ہی اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ جولیا نے اسی طرح پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اجازت ہے۔ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، شکریہ صفدر، تم نے کنفرمیشن میں میری مدد کی۔ جولیا نے اسے روکنے کی بجائے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ واقعی یہ چاہتی ہو کہ وہ صفدر وہاں سے چلا جائے، اور صفدر سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران دانش مندل کے آپریشن روم میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کتاب کا تعلق سفری دنیا کے بارے میں تھا۔ جب سے عمران کے ساتھ شانتی والا واقعہ پیش آیا تھا، اس نے اپنے طور پر کتابیں، مارکیٹ اور لائبریری سے اس کالے علم کے متعلق کتابیں تلاش کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اس موضوع پر سرے سے کوئی کتاب ہی نہ تھی۔ کتابوں کی دکانوں سے اسے کافرستان میں چھپی ہوئی ایک پرانی سی کتاب مل گئی جس کا نام ہی کالا جادو تھا، اور وہ کسی پنڈت کی لکھی ہوئی تھی۔ خاصی مفہوم کتاب تھی، اور عمران یہ کتاب لے کر دانش مندل آ گیا تھا تاکہ اطمینان سے یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ سکے، کیونکہ فلیٹ میں یا تو کسی کا فون آ جانا تھا یا کوئی ملنے آ جاتا تھا، اس لیے وہ یہاں آ گیا تھا، اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اس کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اور اس گھنٹے کے دوران بلیک زیرو 3 بار عمران کی فرمائش پر چائے کی پیالی پیش کر چکا تھا۔ آپ تو اس کتاب کو اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے اسے زبانی یاد کر رہے ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انتہائی دلچسپ کتاب ہے بلیک زیرو، بڑے دلچسپ قصے ہیں دیوی دیوتاؤں، ان کی بیویوں، ان کی داسیوں، سوامیوں اور مندروں کے۔ بڑی عجیب سی کتاب ہے۔ مجھے آج پہلی بار یہ کتاب پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ کافرستانی لوگ کس قدر تاہم پرست اور احمق واقع ہوئے ہیں۔ عمران نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ کر چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے ہم مسلمان تو
انصافات پر یقین نہیں کر سکتے۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ یقین کرنا چاہیے، لیکن بہرحال معلومات تو ہونی چاہیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بار کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے کتاب اٹھانے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں بوس، جولیا اپنے فلیٹ سے غائب ہے۔ دوسری طرف سے صفدر کی انتہائی تشویش بھری آواز سنائی دی، غائب ہونے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے واقعی ہی صفدر کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ جولیا کے پاس ایک اقلیتی مذہب کی عورت جس کا نام جولیا نے لکشمی بتایا تھا اچانک آئی، اور اس نے جولیا سے کہا کہ عمران صاحب کسی شانتی نامی لڑکی کے ساتھ رات کو مرگٹ میں رہے ہیں۔ ایسی ہی کوئی تفصیل بتائی، مگر جولیا نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا، اور وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی کہ جولیا اس کی بات کی تصدیق کرے۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اسے فون کر کے بلا لے، اور ایک فون نمبر دیا اور کہا کہ یہ اس کے ہمسائے دکاندار شیام کا فون نمبر ہے۔ جولیا نے پہلے عمران صاحب کے فلیٹ پر فون کیا، وہاں عمران صاحب نہیں ملے، تو پھر جولیا نے مجھے فون کر کے اپنے فلیٹ پر بلا لیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن مس جولیا اس معاملے کی ہر صورت میں تصدیق یا ترویج چاہتی تھیں۔ چنانچہ میں نے رانا ہاؤس فون کیا، وہاں جوزف تو موجود نہ تھا، البتہ جوانا نے اس سے بات کی، اور جوانا نے جو تفصیل بتائی اس سے بلا واسطہ طور پر اس عورت کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے ایک بار مس جولیا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ پھر میرے بے حد اصرار پر انہوں نے اس عورت کا بتایا ہوا فون نمبر ڈائل کیا، تو دوسری طرف سے شیام نے فون اٹینڈ کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ پیغام لکشمی تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد مس جولیا کا رویہ ایسا ہو گیا جیسے اب وہ میری اپنے فلیٹ پر موجودگی مزید پسند نہ کرتی ہو۔ چنانچہ میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ میں نے اپنے فلیٹ پر آ کر اس فون نمبر کو دوبارہ ٹرائی کیا، لیکن دوسری طرف سے نمبر ڈیڈ ملا۔ میں نے ایکسچینج فون کر کے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ فون نمبر تو کافی عرصے سے ڈیڈ ہے، اور یہ فون نمبر پہلے توپ خانہ کے محلے کے ایک دکاندار شیام کو الاٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر یہ ڈیڈ ہو گیا، اور یہ باوجود انتہائی کوشش کے ٹھیک نہ ہوا، تو اس شیام کو دوسرا نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ میں نے وہ دوسرا نمبر معلوم کر کے جب فون کیا تو معلوم ہوا کہ شیام 2 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہے۔ تب سے اس کا بھائی سندر دکان پر بیٹھتا ہے، اور اس نے لکشمی نام کی کسی عورت سے واقف ہونے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اس پر مجھے تشویش ہوئی تو میں خود توپ خانہ محلے گیا، وہاں واقعی ہی معلوم ہوا کہ شیام فوت ہو چکا ہے، اور اس کا بھائی سندر دکان پر بیٹھتا ہے، کرانے کی چھوٹی سی دکان ہے۔ میں نے وہاں لکشمی نامی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ اس نام کی کوئی عورت وہاں نہیں رہتی۔ چنانچہ میں وہاں سے واپسی جولیا کے فلیٹ پر پہنچا تاکہ اس سے اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کروں، لیکن مس جولیا کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کال بیل دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو میں دروازے کو دھکیلا تو دروازہ اندر سے بند نہ تھا اور وہ کھل گیا۔ میں اندر گیا تو وہاں انتہائی عجیب سا منظر تھا۔ چمک سے فرنیچر ہٹا ہوا تھا، فرش پر بچھا ہوا قالین گھسیٹ کر ایک طرف رکھا ہوا تھا، فرش پر مٹی کے ساتھ چراغوں کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا جن کے اندر انتہائی بدبودار تیل نما کوئی چیز موجود تھی۔ ان چراغوں کے حلقے میں سفید رنگ کے باریک دانے بکھرے ہوئے ہیں جیسے سفید سرسوں کے دانے ہوں۔ پورے فلیٹ پر عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور ان میں جولیا موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی رکا تو کوئی ٹیپ موجود ہے۔ صفدر نے انتہائی تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تم وہیں ٹھہرو، عمران کو کال کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا چکر چل گیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ میرے بعد اب جولیا پر سفلی علم کا وار کیا گیا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر الطاف صاحب سے بات کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے میں فلیٹ کی صورتحال دیکھ لوں، پھر وہیں سے فون کروں گا تاکہ وہاں کی صحیح صورتحال انہیں بتا سکوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش مندر سے نکل کر تیزی سے اس بلڈنگ کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور جہاں جولیا کا نیا فلیٹ تھا، پارکنگ میں کار رک کر عمران نے نیچے اترا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا جہاں جولیا کا فلیٹ تھا۔ صفدر فلیٹ سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا صفدر؟ مجھے چیف نے بتایا ہے کہ جولیا کے ساتھ کوئی پراسرار واقعات پیش آ گئے ہیں، عمران نے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عمران صاحب آئیے دیکھیں کیا ہوا ہے، صفدر نے کہا اور فلیٹ کی طرف مڑ گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا تو وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔
یہ کیا ہوا ہے؟ یہاں یوں لگتا ہے کہ یہاں کوئی شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ کو چیف نے کیا بتایا ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہی تجولے کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آئے ہیں اور میں وہاں جاؤں اور چیک کروں۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ عمران نے جان بوجھ کر ہر بات سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو صفدر نے وہی تفصیل دوہرا دی جو اس سے پہلے وہ فون پر چیف کو بتا چکا تھا۔ پھر تو واقعی یہ تشویش کی بات ہے، عمران نے کہا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا تو عمران نے اسے سوائے ریڈ فائل والی بات کی باقی اپنے ساتھ ہونے والی ساری واردات مختصر طور پر بتا دی۔ لیکن اس ساری کارروائی کا مقصد کیا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ مجھے ہلاک کرنا، اور کیا؟ عمران نے بے نیازی سے جواب دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور الطاف احمد کے بینک کا فون نمبر ڈائل کر دیا۔ یس مینیجر الطاف احمد بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے الطاف احمد کی نرم اور قدرے نسوانی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الطاف صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران صاحب، خیریت ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میری ایک ساتھی خاتون مسز جولیا ناف موٹر کے ساتھ کوئی سفلی کھیل کھیلا گیا ہے، وہ اپنے فلیٹ سے غائب ہے۔ عمران نے کہا، یہ مس جولیا غیر مسلم ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، جی نہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن نام وہی رکھا ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیا، کیا ہوا ہے؟ کچھ تفصیل تو بتائیں، الطاف احمد نے پوچھا تو عمران نے اسے مختصر طور پر پہلے صفدر کی بات بتائی، رپورٹ بتائی اور پھر سٹنگ روم کی سچویشن بتا دی، ساتھ چراغ اور درمیان میں سفید ہرسوں۔ یہ تو ستکالی کا عمل ہوا ہے۔ ویری سیڈ، الطاف کی انتہائی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ ستکالی کیا مطلب؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ صفی دنیا کا انتہائی خوفناک ترین عمل ہے عمران صاحب، اور اس کا توڑ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، صوفی جبار صاحب کو تلاش کریں، وہی اس سلسلے میں ایک ایسے آدمی ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور کوئی اس سلسلے میں آپ کی مدد نہ کر سکے گا۔ الطاف حامد نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ صوفی جبار صاحب، وہ کون ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جنرل اسٹور کے سامان کے ڈیلر ہیں۔ بظاہر تو وہ عام سے آدمی ہیں لیکن در حقیقت علمی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس ستکالی کے سلسلے میں اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو صوفی صاحب شدید شاید کچھ کر سکے۔ یہ بہت بڑا اور خوفناک حربہ ہے، یوں سمجھیے کہ سفری دنیا کے ساتھ انتہائی خوفناک ترین حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ الطاف احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ صوفی صاحب کہاں مل سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ صوفی صاحب کا گھر تو 500 والے بازار کی اندر والی گلی میں ہے، لیکن وہ آپ کو مین مارکیٹ کے کسی بڑے جنرل مرچنٹ کی دکان پر بھی مل سکتے ہیں۔ الطاف احمد نے جواب دیا، ان کی اپنی دکان نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف سپلائی کا کام کرتے ہیں۔ آپ انہیں میرا نام لیں گے تو وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے۔ الطاف احمد نے جواب دیا، ٹھیک ہے، شکریہ۔ عمران نے کہا، ریسیور رکھ کر ساتھ کھڑے صفدر کی طرف مڑا۔ آؤ صفدر، فلیٹ کو باہر سے تالا لگا دو اور ان سب چیزوں کو ایسے ہی رہنے دو، پہلے ہم ان صوفی صاحب سے مل لیں، عمران نے کہا تو صفدر نے بے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر عمران کی کار میں بیٹھا سڑک پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ مین مارکیٹ، وہاں شاید صوفی صاحب کہیں مل جائیں، ورنہ پھر ان کے گھر کا چکر لگائیں گے، عمران نے جواب دیا اور صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، پہلے تو مقصد آپ کی ہلاکت تھا، لیکن آپ جولے کے ساتھ اس قسم کے عمل کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد صفدر نے کہا، دیکھو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ صفدر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے کار میں مارکیٹ کے کنارے پر کھلی جگہ پر روک دی اور وہ دونوں کار سے اتر کر مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ ایک بڑے جنرل اسٹور کے سامنے پہنچ کر عمران رک گیا۔ جی صاحب، فرمائیے، ایک نوجوان کی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہمیں صوفی جبار صاحب سے ملنا ہے۔ عمران نے کہا، تشریف رکھیں، صوفی صاحب ابھی آنے ہی والے ہیں، وہ ذرا اپنے گھر تک گئے ہیں، اس نوجوان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو کیا کام ہے صوفی صاحب سے؟ اس نوجوان نے چند لمحوں بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ذاتی کام ہے، عمران نے جواب دیا تو نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے اندر تشریف لے آئیں، نوجوان نے انہیں باہر کھڑے دیکھ کر کہا۔ شکریہ، اندر گھٹن سی ہے اور پھر آپ کے گاہک بھی تنگ ہوں گے، ہم باہر ہی ان کا انتظار کر لیتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر 5 منٹ بعد ایک شریرے بدن کا ادھیڑ عمر آدمی موٹر سائیکل پر سوار دکان کے سامنے پہنچا۔ اس کے سر پر سفید رنگ کی ٹوپی تھی،
जिस पर सुर्ख रंग के दायरे से बने हुए थे। इन साहिब ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। मोटरसाइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा थैला बंधा हुआ था। वैसे वो साहिब दाढ़ी मूछ दोनों से ही बेनियाज थे। सूफी साहिब, ये साहिबाना आपसे मिलने आए हैं। नौजवान ने उधेड़ उम्र आदमी से मुखातिब होकर कहा। वो इमरान और सफदर दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। इनके जन्म में सूफी साहिब का जो खाका था, इससे वो यकसर मुख्तलिफ वाक़या हुए थे। जी साहिब फरमाइए। सूफी साहिब ने मोटरसाइकिल के कैरियर से थैला उतारते हुए और इमरान सफदर से मुखातिब होकर कहा, मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे साथी हैं सफदर सईद। आपसे एक काम है, अगर आप चंद मिनट अलहदगी में दें तो नवाज़िश होगी। इमरान ने कहा, अलहदगी में? मगर काम क्या है? सूफी साहिब ने हैरत भरे लहजे में कहा, आप चंद मिनट देंगे तो बताएंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, इधर साथ ही एक होटल है, वहाँ चलकर बैठते हैं, सूफी साहिब ने कहा। और फिर इन्होंने मोटरसाइकिल को ताला लगा दिया। आइए जनाब, मेरे पास दरअसल वक्त बेहद कम होता है। मुझे पूरे शहर के जनरल स्टोरों को इनके ऑर्डर सप्लाई करने होते हैं। सूफी साहिब ने आगे बढ़ते हुए तेज तेज लहजे में कहा, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इमरान ने कहा। और सूफी साहिब ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एकदम से होटल में पहुंच गए, जहां बेहद रश था और इस कदर शोर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। यहाँ तो शायद लाउड स्पीकर पर बात करनी पड़े, इमरान ने कहा। तो सूफी जब्बार साहिब बेख्तियार हंस पड़े। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, यहाँ स्पेशल केबिन बने हुए हैं, वहाँ शोर नहीं होना होता। आइए, सूफी साहिब ने कहा। और फिर लकड़ी की तंग और कदरे टूटी हुई सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहाँ हाल मजा के करीब लकड़ी के केबिन बने हुए थे और बाकी ही वहाँ शोर न था। अलबत्ता नीचे हाल के शोर की मदम मदम आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है। वो एक केबिन में बैठ गए। इसी लम्हे वेटर आ गया। 3 कप चाय ले आऊं बालाई वाली? सूफी साहिब ने बेरे से कहा और बेरा सर हिलाता वो वापस चला गया। हाँ, आप फरमाएं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? सूफी साहिब ने गौर से सामने बैठे हुए इमरान और सफदर की तरफ देखते हुए कहा, हमें बैंक मैनेजर अल्ताफ अहमद साहिब ने आपके पास भेजा है, इमरान ने कहा। तो सूफी साहिब बेख्तियार चौंक पड़े। इनके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। आंखों में मौजूद चमक और तेज हो गई थी। ओ, अच्छा तो ये बात है। लेकिन जनाब, मैं तो इस किस्म का काम नहीं करता, मैं तो कमीशन एजेंट हूँ। आप देख रहे हैं कि सारा दिन मोटरसाइकिल चलाता हूँ। सूफी साहिब ने कहा, हमें इस बात पर हैरत होनी चाहिए। पहले अब्दुल हमीद आजिज साहिब जो रफूगर हैं, इनसे मुलाकात हुई, तो फिर अल्ताफ साहिब से बात हुई और अब आपसे मुलाकात हो रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो सूफी साहिब के चेहरे पर जगजग संजीदगी उभर आई। क्या मसला है? सूफी साहिब ने संजीदा लहजे में कहा। इसी लम्हे केबिन का पर्दा हटा और बेरे ने 3 प्यालियां लाकर मेज पर रख दी और वापस चला गया। लीजिए, सूफी साहिब ने एक प्याली उठाकर इमरान और सफदर के सामने रखते हुए और तीसरी प्याली उठाकर अपने सामने रखते हुए कहा। इमरान ने इसे शुरू से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात मुख्तसर तौर पर बता दिए। सतकाली का अमल, ओ ये तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन सतकाली का अमल तो बहुत खौफनाक होता है। इसके लिए आपको प्रोफेसर दिलशाद साहिब से बात करना होगी और वो इस सतकाली का तौर सही कर सकते हैं। सूफी साहिब ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अल्ताफ साहिब ने कहा था कि आप इसका तौर कर सकते हैं, जबकि आप प्रोफेसर दिलशाद साहिब को रेफर कर रहे हैं। इमरान ने कहा, देखिए जनाब, जिस सिलसिले में आप मेरे पास आए हैं ये बहुत वसी सिलसिला है। अल्लाह ताला का बेहद करम है कि इसने मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मुझ पर भी अपना खास करम रखा है। लेकिन ये सतकाली सफ़ी दुनिया का इंतहाई खौफनाक तरीन हरबा है, इसका सही तोड़ वही कर सकता है। मुकद्दस आयात का आलम हो आपके साथ, इनके पास जज्बे को तैयार हैं। आपको दरअसल अभी मालूम नहीं है कि आपके साथी औरत के साथ क्या क्या किया गया है। सूफी साहिब ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हमारी साथी औरत बखैरियत तो है जनाब, सफदर ने कहा। जी हाँ, अभी अल्लाह ताला का फजल है वो हयात है, लेकिन बहरहाल आपको जल्द अज जल्द इस सिलसिले में प्रोफेसर साहिब से मिलना चाहिए, आपके नुकसान भी हो सकता है। सूफी साहिब ने कहा। प्रोफेसर साहब कहाँ मिल सकते हैं? इमरान ने पूछा। अपने मकान पर, वो अब रिटायर हो चुकी हैं, बूढ़े आदमी हैं, रहमत कॉलोनी की कोठी नंबर 24 ब्लॉक ए में रहते हैं। अगर आपके पास सवारी हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, सूफी साहिब ने कहा। ओके, आपकी मेहरबानी, आप वक्त दे रही हैं? इमरान ने उठते हुए कहा। ये अहम मामला है जनाब, किसी की जान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। कारोबार तो सारी जिंदगी होता रहता है, सूफी साहिब ने कहा। और फिर वो तेजी से चलते हुए केबिन से बाहर निकले और फिर इमरान के कहने के बावजूद काउंटर पर इन्होंने खुद चाय का बिल दिया और वो होटल से निकलकर दोबारा दुकान पर आ गए।
इस दुकान से सूफी साहब ने कोई बात की और फिर इमरान और सफदर के साथ चल पड़े। चंद लम्हों बाद इमरान इन्हें अपनी कार में बिठाए तेजी से रहमत कॉलोनी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये कॉलोनी शहर के मुसफ़ात में थी। आप क्या काम करते हैं? सूफी जब्बार साहिब जो साइड पर बैठे हुए थे इमरान से मुखातिब होकर कहा। एक सरकारी एजेंसी से हमारा ताल्लुक है। इमरान ने गोल मोल सा जवाब दिया। ओ अच्छा, तो आप हैं इमरान साहिब। ओ आपका जिक्र तो हमारे खास हलके में होता रहता है। मैं समझ गया। वैसे भी मुझे आपसे मुलाकात का बेहद शौक था। सूफी साहिब ने यकलक चौंक कर मुसरत भरे लहजे में कहा। किस हलके की बात कर रहे हैं आप? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हल्का यारा ही समझ लीजिए, सूफी साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। वही हल्का यारा जहां आदमी अब रेशम की तरह नरम हो जाता है, इमरान ने कहा तो सूफी साहिब भी बेख्तियार हंस पड़े। जी हाँ, वही हल्का यारा। आप इल्लामा इकबाल के शेर की बात कर रहे हैं ना? सूफी साहिब ने हंसते हुए कहा। जी हाँ, इन्होंने मर्द मोमन की यही तारीफ की है कि वो हल्का यारा में अब रेशम की तरह नरम हो जाता है और रिजन हक बातल में फौलाद बन जाता है, इमरान ने कहा और सूफी जब्बार साहिब ने इस बात में सर हिला दिया। जी हाँ, और ये शेर आप पर सादिक आता है? सूफी जब्बार साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मुझ पर नहीं, मेरा ये मुकाम कहाँ? इमरान ने कहा। इमरान साहिब, जितना हम आपको जानते हैं इतना शायद आप भी अपने आप को ना जानते हो, सूफी जब्बार साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सूफी साहिब, क्या आप बता सकते हैं कि मिस जोलिया के साथ ही अमल करने वालों का असल मकसद क्या है? अगली सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। जी हाँ, इस तरह वो इमरान साहिब पर हाथ डालना चाहते हैं। इमरान साहिब और इस मिस जोलिया के दरमियान जो कल्बी रिश्ता मौजूद है, इससे आप भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, सूफी साहिब ने मुड़कर सफदर को जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? सफदर ने कहा। असल लोग तो काफिरिस्तान में हैं, लेकिन इन्होंने सफी दुनिया की किसी भी बहुत बड़ी शख्सियत की खिदमत हासिल की हैं, वरना सतकाली का अमल इस शैतानी दुनिया का आम आदमी नहीं कर सकता। सूफी साहिब ने जवाब दिया। लेकिन ये अमल वो इमरान साहिब पर भी बराह रास्त कर सकते थे, सफदर ने कहा। इमरान साहिब पर वो पहले शम्पू का काम अमल कर चुके हैं। ये भी बहुत खतरनाक अमल है, लेकिन बहरहाल सतकाली के अमल से बहुत कम ताकत का है। मगर अब वह बराह रास्त इमरान साहिब के खिलाफ कोई हरबा नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान साहिब पर मुकद्दस आयात का दम किया हुआ पानी पिलाया जा रहा है। सूफी साहिब ने जवाब दिया। मुझे पिलाया जा रहा है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपका बावर्ची सुलेमान मस्जिद के पेश इमाम साहिब से रोजाना मुकद्दस आयात का दम किया हुआ पानी ले आता है, जो फ्लैट में मौजूद पानी के कूलर में मिला देता है और वो पानी पी लेते हैं, और मुकद्दस आयात की बरकत से आप पर किसी सफरी हरबे का असर नहीं होता, सूफी साहब ने कहा। तो इमरान हैरान रह गया, क्योंकि इसे इसके बारे में ना बताया था और ना ही इसे मालूम था। थोड़ी देर बाद रैशी कॉलोनी में वो दाखिल हो गई और फिर सूफी जब्बार की इस रहनुमाई में मुतसव्वत टाइप की कोठी के बंद गेट पर पहुंच गए। जैसे ही सूफी साहिब इंतहाई फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरे, इन्होंने सतून पर लगे हुए कॉल बेल का बटन प्रेस किया। वो वाकई ही इंतहाई तेज तर्रार और चुस्त आदमी थे। इमरान और सफदर दोनों इनकी चुस्ती और तेजी देख कर दिल ही दिल में हैरान हो रहे थे। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया और सूफी साहिब को देखकर चौंक पड़ा और उसने बड़े अदब से सलाम किया। फाटक खोलो, मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और हमने प्रोफेसर साहिब से मिलना है, सूफी साहिब ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, नौजवान ने कहा और मुड़कर इसने फाटक को पूरी तरह खोल दिया। अंदर एक पोर्च था, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ था। इमरान ने कार एक आगे बढ़ा दी और पोर्च में लेकर जाकर रोक दी और फिर इमरान और सफदर दोनों कार से नीचे उतरे, जबकि सूफी साहिब नौजवान से बातें करते हुए पोर्च की तरफ बढ़ने लगे। नौजवान ने फाटक बंद कर दिया था।